کو قرآن و سنت کے مصداق رہے ہیں، آپ قیادت کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کی بات اگر آپ کو اور مجھ کو سمجھ آتی ہے تو ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ یہ بات بھی میرے اور آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ رب رحمان کسی متنفس پر کسی بوجھ نہیں ڈالتے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو انسان کی کیپیسٹی ہے، اس کی جو استعداد ہے، اس کو قرآن نے ایک بڑے دلچسپ انداز میں میرے اور آپ کے سامنے سورہ صف کے اندر بھی رکھا ہے۔ اور سورہ صف کی وہ آیت ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے پھٹے پڑتے ہیں، دبے پڑتے ہیں، یعنی اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ انسان اور مسلمان کا سینہ ہے کہ جس نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی استطاعت رکھتا تھا تو اس نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے۔ تو جو قرآن نے میرے اور آپ کے متعلق یہ بات بھی کی ہے کہ کسی بھی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ رب رحمان بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ جو منصب مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، قیادت کا، رہنمائی کا، ہم اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں لیکن ہم اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی بھی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اگر وہ پوشیدہ ہے تو اسے آشکار کرنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر رہنمائی کا منصب ہمیں سر انجام دینا ہے، اور یہ صلاحیت اور استطاعت ہم اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ یہ بھی کوئی نظری بات نہیں ہے، تاریخ اسلام جو ہے وہ اس کی شہادت دیتی ہے۔ اگر میں ایک جملے کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس پر غور و فکر کیجئے، ہم لوگ تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور اسپیشلائزیشن کرتے ہیں مختلف مضامین پر، مختلف مہارتوں پر، سماجی رویوں پر، زندگی کی ضروریات پر۔ کوئی طب کے شعبے میں ہے، کوئی میڈیکل کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں، کوئی علوم کے شعبے کے اندر، جرنلزم کے اندر مختلف مہارتیں ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکیں، تعلیم یافتہ سویلائز سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن اگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے یہ بولوں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی پہلی ٹیم تھی وہ کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھی، کہاں سے انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، کہاں سے علم کے سرچشمے انہوں نے پائے تھے، کہاں سے تہذیب سیکھی تھی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ عرب کے بدو کے جو اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کے ہاں تہذیب کی کوئی بات اور کوئی علامت نہیں تھی، جن کے ہاں یہ فیشن تھا، یہ جو آج کل فیشن ہے وہ اسی بات کو کہتے ہیں نا کہ کپڑے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان زیادہ فیشنیبل، زیادہ ایڈوانس اور زیادہ ترقی یافتہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے وہ بدو تھے، وہ تو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، پورے جسم کے اوپر کپڑے کی ایک دھرجی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کی تہذیب تھی، جہاں گھوڑے کو آگے بڑھانے پر جھگڑا ہوتا تھا، جہاں پانی پینے اور پہلے پینے اور پلانے کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا صرف کوئی زبان تک محدود نہیں تھا بلکہ کئی نسلیں کٹ جاتی تھیں اسی ایک ایشو کے اوپر کہ فلاں نے پہلے پانی کیوں پی لیا تھا۔ یہ تہذیب تھی کہ لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ جب انہوں نے کس کو تھاما تھا، جب انہوں نے قرآن عظیم الشان کی نعمت کو پایا اور پھر اپنی زندگی کو قرآن کے قالب کے اندر ڈھال لیا، تو اللہ رب رحمان نے دنیا کی امامت ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ لوگ کہ جو شتر کا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اونٹوں کی معمار باندھ کر ریگستان میں پھرتے تھے، اللہ رب رحمان نے انسانیت کی معمار ان کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ اس لیے اس ڈفرنس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تعلیم کا ایشو نہیں ہے، معاملہ پھر اللہ سے تعلق کے حوالے سے ہے، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ جتنے علوم ہیں ان کا سرچشمہ، بیس لائن یا جو اس کا منبع جسے آپ کہیں گے کہ جہاں سے وہ پھوٹ رہے ہیں، وہ قرآن اور سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
بات کیونکہ لیڈرشپ کی ہے اور اوصاف قیادت کی ہم نے بات کرنی ہے. اچھا، یہاں رک کر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوئیں بھی نہ، میرے ساتھ ساتھ رہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ مقرر کی گفتگو کو سننا اور اس وقت انسان تھکا ہوا بھی ہو. ویژن کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کل ہمارے ہاں بڑا لفظ بولا جاتا ہے کہ جی قیادت ویژنری ہونی چاہیے، ویژن ہونا ہے. ویژن کوئی ایک بھائی کھڑے ہو کر اگر بتائے ویژن کسے کہیں؟ نظریہ، مقصد. جی کوئی اور بھائی؟ جی جی دور اندیشی. جی سوچ. ٹھیک ہے، کوئی اور بھائی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے؟ جی ٹھیک. کیوں جی، بات سمجھ آ گئی ویژن کی؟ پھر نصب العین کیا ہے اگر ویژن یہ ہے تو؟ ہم نصب العین کو ویژن کہہ سکتے ہیں؟ کیوں جی کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر قیادت کیا ہے؟ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے گا لیڈر کسے کہتے ہیں؟ جی رہنمائی کرنے والا. جی اور کوئی بھائی اسپیسیفک تعریف کوئی کرے؟ جی بات سمجھ نہیں آئی. پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے والا. کوئی اور بھائی؟ اچھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ رکھیے کہ لیڈر وہ ہے جو بیونڈ دا وال دیکھتا ہے، دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ اس احاطے میں بیٹھے ہیں، بالکل ٹھیک اسی کی مثال لے لیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پرلی طرف کھیت ہیں، اس طرف بھی کھیت ہیں، اس طرف سڑک ہے. یہاں آپ بیٹھے ہوں گے، یہاں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سڑک کے اوپر کیا ہو رہا ہے. آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کھیت ہے، لیکن کھیت میں کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ جمع نہیں ہیں، کوئی ایکشن ہو رہا ہے، کچھ لوگ کوئی پلان کر رہے ہیں. آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ ہی میں سے اگر ایک فرد چھت پر چلا جائے اور چھت پر کھڑا ہو کر وہ یہ کہے کہ اس طرف تو 100 اور 150 بندہ موجود ہے اور ان کے ارادے خطرناک نہیں ہیں، اور سڑک کے اوپر جو ہے ٹریفک اس کے اندر بھی اب معمول نہیں ہے، یہاں پر بھی گاڑیاں رکنے لگ گئی ہیں، آپ اس کی بات پر بلیو کریں گے. کیوں بلیو کریں گے؟ اس لیے کہ اس کا ویژن وہاں تک کام کر رہا ہے. ویژن کو اب ہم کیا کہیں گے؟ کہ اس کی نظر دور تک دیکھ رہی ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پا رہے. وہ ان چیزوں کو ویژولائز کر رہا ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے. اس لیے جو لیڈر ہے وہ دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ویژن بھی یہی ہوگا کہ جو آپ نے خواب بنے ہیں، جو آپ نے مقصد حیات بنایا ہے، اس کو آپ نے الفاظ کا جامع دیا ہے اور دور سے آپ نے ایک ایسا چیز اور ایسا مقصد انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن قیادت اسی کو ممکن بناتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ قیادت کی جو دور تک دیکھتی ہے اور آنے والے جو ابھی واقعات ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئے ہیں، لیکن گیون سچویشن کے اندر اس کا ادراک، اس کی فہم و فراست اس کو یہ خبر دیتی ہے کہ آئندہ واقعات ایسے اور ایسے ہونے والے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلے کرتا ہے، ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے. اس کے اندر کشش ہے، یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو بظاہر ہماری نظر میں نہیں آتے. اب اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو کوہ صفا پہ کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا جی؟ اب یہ بھی نہیں آپ کو پتا. فاران کی چوٹی پر کون کھڑا ہوا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ
کون سا وصف ایسا ہے کہ جو میری زندگی میں ابھی موجود نہیں ہے، اور میرا یہ ہدف ہو کہ مجھے بہرحال یہ کوالٹی اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے، اپنے گفتار میں، اپنے کردار کے اندر مجھے یہ سیکھنا ہے۔ تو قیادت کی اگر ڈیفینیشن، میں رسمی ڈیفینیشن ہونا ہے کہ جو ہدف ہے اس کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہوں۔ قیادت وہ اہلیت ہے جس کے ذریعے دوسروں کو ترغیب دے کر مقاصد کی بارآوری کی جا سکے۔ اپنے اختیارات اور طاقت چاہے وہ حاصل کردہ ہوں یا قدرتی ہوں، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اس زمین پر خلیفہ بنائے گا جس طرح تم سے پہلے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ نائب بنائے گا۔ نائب کا مطلب کیا ہوگا؟ جی آپ کیا ہوتا ہے نا، نائب ناظم نہیں ہوتا؟ جب ناظم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نائب ناظم بھی ہوتا ہے، یا ناظم ہوتا ہے تو اگر وہ کسی وجہ سے رخصت پر چلا جائے تو قائم مقام ناظم ہوتا ہے۔ قائم مقام ناظم کے پاس کون سے اختیارات ہوتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اختیارات جو ناظم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب الرحمن نے اگر مجھے اور آپ کو نائب بنایا ہے تو گویا اس نے اس پوری کائنات کا نظم و نسق میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ نائب اس نے اس لیے رکھا ہے کہ اس نے کچھ حدود و قیود کا تعین بھی کر دیا ہے، کچھ باؤنڈریز طے کر دی ہیں کہ ان باؤنڈریز اور ان حدود اور ان قیود اور ان ضابطوں کے تحت تم نے اس کائنات کا استعمال کرنا ہے، کائنات تمہارے لیے ہے۔ میری اور آپ کی جد و جہد کا ثمرہ کیا ہے، یا ہماری کیا کوشش ہے؟ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، اسلامی انقلاب، 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 اسلامی انقلاب، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ اسی طرح ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، سبز ہے، سبز ہے، ایشیا سبز ہے، یہ نعرہ بھی لگتا رہا پہلے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب الرحمن نے قرآن کی صورت میں دستور حیات دیا ہے، ہم اس کی سربلندی چاہتے ہیں، اس نظام کو چاہتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، نام سنا آپ نے؟ ان کو 5واں خلیفہ راشد امت تسلیم کرتی ہے۔ جب یہ خلیفہ وقت بنائے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں مقنن نہیں ہوں۔ مقنن اردو کا ذرا مشکل لفظ ہے، مقنن کا معنی ہوتا ہے قانون بنانے والا۔ انہوں نے کہا میں قانون بنانے والا نہیں ہوں، میں منفذ ہوں۔ منفذ ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنے والا۔ انہوں نے کہا قانون تو پہلے کا بنا ہوا ہے، مجھے تو اس کو نافذ کرنا ہے، قانون نہیں بنانا ہے۔ یہ ٹھیک وہی بات ہے کہ جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم دستور بنانے والے نہیں ہیں، ہمارا دستور تو 14 صدیاں پہلے ہمارا نبی ہمیں دے گیا ہے۔ پاکستان میں تو اس دستور کی روشنی کے اندر زندگی گزارنا اور اس کے اصول و ضوابط طے کرنے ہیں، وہ قانون بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ جو نائب ہے اس کا تصور قرآن نے ہمیں یہ دیا ہے۔ 3 حیثیتیں ہیں میری اور آپ کی، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلی حیثیت جو میری آپ کی اس دنیا میں ہے، اس تحریک سے وابستہ ہوتے ہوئے، وہ کارکن کی ہے، کام کرنے والا۔ دوسری حیثیت دائی کی ہے، دعوت دینے والا۔ اور تیسری حیثیت قائد کی ہے، قیادت کرنے والا۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں گے تو دوسری چیز مکمل نہیں ہوگی۔ کارکن، دائی، قائد۔ ہم بات کر رہے ہیں قیادت کی، اور یہ تینوں چیزیں اس کے اندر۔ جو سب سے پہلی صفت مجھے اور آپ کو اختیار کرنی ہے بحیثیت قائد، بحیثیت لیڈر، وہ کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گی، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ کا خوف ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، آگے کی گفتگو میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے وہ ہے اخلاص، نیک نیتی، خلوص دل۔ انما اعمال بالنیات کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی حدیث ہے
کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص۔ یعنی اس راستے میں، جس راستے کو میں نے اور آپ نے منتخب کیا، ابھی آپ نے سب نے نسبالعین پڑھا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے جو ساری تگ و دو ہے، کوئی قدم بھی آپ نے اٹھایا، کوئی کام بھی کیا، اس کے پیچھے صرف ایک غرض ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا اور اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور مطلب، کوئی اور چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لیڈر کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ دوسری خصوصیت ہے، تقوی، اخلاص۔ یعنی میری جو ساری جد و جہد ہے، خواہ وہ ایک جھنڈا لہرانے کی ہو، خواہ ریلی میں شرکت کی ہو، خواہ گھر سے نکل کر ساتھ والے گھر میں رہنے والے طالب علم کو نماز کی دعوت دینی ہو، اس کو لفٹ دینی ہو، موٹر سائیکل پہ کہیں لے جانا ہو، اس کا کوئی کام کرنا ہو، کوئی داخلہ فارم کے اندر اس کو مدد دینی ہو، وٹ سو ایور، وٹ آپ جو سوچ سکتے ہو، اس سب کا محور اور مقصد اللہ کی رضا ہونی ہے۔ کوئی اور مقصد، کوئی اور لالچ، کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اخلاص۔ اور اسی پہ اگر ہم تھوڑی سی مثال کے ساتھ بھی بات کریں کہ جس کام کو میں اور آپ کرنے اٹھے ہیں، یہ جو تعمیر انسانیت ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے۔ اس کی بنیاد میں اگر للہیت، اخلاص اور تقوی نہیں ہوگا تو یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ خواجہ حسن بصری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جنت جیسی جگہ تمہارے چند روزہ اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اخلاص کا اجر ہے۔ یہ جو انسان عمل کرتا ہے کتنا خالص ہے، کتنا اس کے آگے اس کی پسند کے مطابق ہے، اس کا تعین تو میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنیا جہاں کے خیالات ہماری نماز میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم برکت بھی بھول جاتے ہیں۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ تو رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کتنی اخلاص کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ ہم کام کریں۔ بحیثیت داعی یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تعمیر انسانیت سے اور کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر آپ کو بے غرض ہونا چاہیے، صرف اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ۔ یہ جو ہم مثالیں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور سیرت صحابہ کی روشنی کے اندر یہ جو حضرت سمیہ ہے، پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، تو جب ابو جہل نے آپ کو برچھی ماری جو آپ کے پیٹ کو چاک کرتی ہوئی آپ کو لہو لہان کر گئی، اور آپ جب زمین پر گرنے لگیں تو آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آپ نے پتہ نہیں دروس کے اندر سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، تو زبان سے ہی نکلا تھا نا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ بظاہر انسان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، ظلم کی، مظلومیت کی ایک ایسی تصویر ہے کہ جس کو شاید ہم بیان نہ کر سکیں، اس کیفیت کو نہ جان سکیں، لیکن زبان سے جو لفظ نکلتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعات بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہودی آقا ان کو ننگی پیٹھ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا ہے، تو ان کی زبان سے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہے، وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اخلاص اور تقوی۔ دوسری بات جو ہمیں، جو قائد کے لیے احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، خود قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اپنی جان، مال اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں، کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو اپنی مال و اسباب، ماں باپ اور بچوں سب سے زیادہ سوائے اپنی جان کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب کچھ اس پر قربان کر دینے کے معنی یہ نہیں ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حرمت رسول پر کٹنے کے لیے تیار ہوں،
بلکہ محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پھر ہر ادا کے اوپر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے محبوب راضی ہو جائے، محبوب خوش ہو جائے. میں اور آپ کبھی جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اس رنگ میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیں اور اس کی روشنی کے اندر ہمارے دل کے اندر محبت بڑھتی چلی جائے. عمل کی صورت میں ہمارا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بڑھنے لگ جائے تو محبت کا پیمانہ تو یہ پیمانہ ہے. اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی قلت ہے، میں وہ مثالیں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کے بہت سے عنوان کھولنے والا ہے. اگر قیادت ہے، قائد ہے، تو پھر اس کا یہ تیسرا وصف ہوگا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور وہ اپنی سب کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگا اور آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کی کردار سازی کرے گا. کتنی ہم پڑھتے ہیں، کتنا علم حاصل کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، یہ تو ہم میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہے. چوتھی بات کہ جو لیڈر کے لیے، قیادت کے لیے ضروری ہے وہ یقین محکم ہے. جو علامہ اقبال نے کہا نا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے.